خبر آن لائن کی انفارمیٹیو ویڈیوز میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے شیشم یعنی انڈین روز ووڈ، جو کہ پاکستان اور دنیا کے کئی ملکوں میں پایا جانے والا ایک عام درخت ہے۔ اسے ٹالی یا ٹاہلی بھی کہتے ہیں۔ یہ میدانی علاقوں سے لے کر 1500 میٹر کی بلندی تک پایا جاتا ہے۔ یہ درخت 10 سے لے کر 30 میٹر تک بلند ہوتا ہے اور اس کے تنے کا گھیراؤ 2 سے 4 میٹر تک ہو سکتا ہے۔ نومبر دسمبر میں اس کے پتے گر جاتے ہیں اور جنوری فروری میں نئے پتے آتے ہیں۔ پتے شروع میں ہلکے سبز ہوتے ہیں جو بعد میں گہرے سبز ہو جاتے ہیں۔ مارچ اپریل میں اس پر پھول آتے ہیں۔ شیشم کی لکڑی مضبوط، پائیدار اور لچکدار ہوتی ہے، اس لیے یہ فرنیچر، عمارتی سامان اور بے شمار دوسری چیزوں کے بنانے میں استعمال ہوتی ہے۔ پاکستان میں شیشم آج کل بیماری کا شکار ہے۔ اچیاں لمیاں ٹالیاں وچ گجرے دی پینگ وے مائیا یا ٹالی دے تھلے بہ کے آ مائیا کریے دل دیاں گلاں جیسے خوبصورت لوک گیت اور کہاوتیں ہماری دیہی ثقافت کا ایک حسین چہرہ ہیں۔ اور ٹالی جیسے اردو میں شیشم کہتے ہیں، وہ خوبصورت درخت ہے جو نہ صرف ہماری دیہاتی زندگی میں بہت سی معاشی اور معاشرتی ضرورتیں پورا کرنے کا اہم وسیلہ ہے، یہ اپنی خصوصیات اور افادیت کے لحاظ سے ہمارے ملک کے میدانی علاقوں کا سب سے اہم اور قیمتی درخت ہے، جس کی لکڑی نہ صرف بہترین ایندھن مہیا کرتی ہے، فرنیچر سازی اور عمارتی تعمیر کے لیے یہ اعلیٰ ترین نمبر بھی ہے، جو اپنی مضبوطی اور خوبصورتی میں عہدہ آفاق ساگوان کی ہم پلہ سمجھی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ انگریزوں کے زمانے میں برصغیر میں جب ریلویز کا اجرا ہوا تو ریلوے کے انجنوں کو چلانے کے لیے پہلے لکڑی کا ایندھن ہی استعمال ہوا، تو اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ریلوے لائنوں کے ہمراہ جہاں جنگل دستیاب نہ تھے وہاں شیشم کے بڑے بڑے ذخیرے لگائے گئے۔ لاہور اور ملتان کے درمیان بچھائی گئی ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ چھانگا مانگا، اس کے بعد چیچا وطنی اور پھر پیروال کے ذخیرے اس وقت کی ہی یادگار ہیں، اور یوں یہ شیشم کی شجرکاری یہاں تک محدود نہ رہی۔ اس دوران سڑکوں اور نہروں کے کنارے قطار در قطار بے شمار یہ شجر ہائے سایہ دار لگائے گئے۔ ایوب خان کے زمانے میں جب ملک امیر محمد خان آف کالا باغ صوبہ مغربی پاکستان موجودہ پاکستان کے گورنر بنے، ان کی زیر حکمرانی جنگلات اور شجرکاری کو بہت اہمیت ملی کہ درختوں کے بہت بڑے پرستار اور طلبگار بھی تھے۔ وہ جہاں ایک سخت گیر حکمران تھے وہاں وہ کمال انتظامی صلاحیتوں کے بھی مالک تھے۔ سیکیورٹی کے جھیلوں سے بے نیاز، عام طور پر وہ ہوائی سفر کی بجائے سڑک کے ذریعے صوبے بھر میں مسلسل دورے کیا کرتے تھے، اور یوں وہ جہاں سے گزر جاتے وہاں کی تمام معاملات خود بخود سنور جاتے۔ تو یہی وجہ بھی ان کے دور میں تمام چھوٹی بڑی سڑکیں اور نہروں کے کنارے درختوں سے اٹ گئے۔ آپ جدھر بھی نکل جاتے یہ شجر ہائے سایہ دار اپنے سائبان تنے آپ کی سواگت میں موجود ہوتے۔ اور پتے کی بات یہ ہے کہ اس ساری شجرکاری میں شیشم ہی کی بالادستی رہی، جس سے نہ صرف ماحول خوبصورت اور خوشگوار ہوا اور علاقائی آب و ہوا میں اعتدال آیا۔ آج قسم پرستی کا یہ عالم ہے کہ جہاں قدرت کے شاہکار ہمارے پہاڑی جنگلات مسلسل روبہ زوال ہیں، وہاں میدانی علاقوں کے ذخیرے بھی تباہیوں سے ہمکنار ہیں۔ آپ کسی سڑک پر نکل جائیں یا نہر کی راہ لیں، وہاں ویرانیوں اور گرد و غبار کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا۔ کسی حکومت یا حکمران کو ان سڑکوں پر درختوں کی اس افسوسناک محرومی کو دور کرنے کی توفیق نہ ہوئی کہ ایسا کرنا شاید ان کے مفاد یا ادراک میں نہ تھا، اور جہاں کہیں ایسی کوئی کوشش ہوئی بھی تو نہایت بے دلی سے بغیر کسی مربوط اور مضبوط منصوبہ بندی کے شیشم کی بجائے سفیدہ لگا دیا کہ سفیدہ اگرچہ اپنی پیداواری، مالیت اور افادیت کے لحاظ سے شیشم سے بہت کم تر ہی نہیں، اس سے کوئی لگائے ہوئی نہیں، اگانے میں سہل اور بڑھنے میں تیز رفتار ہے، اس لیے اگانے والوں کو راس آ گیا، اس لیے اب یہ ہر جگہ تیزی سے شیشم کی جگہ لیتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اب شیشم کے پرانے ذخیرے بھی سفیدے کے ذخیروں میں تبدیل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر مرے کو مارے شاہ مدار پچھلے کچھ سالوں میں قدرت میں کچھ شیشم پر نامہراں
رہی ہے کہ اسے کچھ ایسی پراسرار بیماری کی وبا سے دوچار کر دیا اور محکمہ جنگلات کے اکابرین اور ماہرین ٹکٹ تک دیدم دم نکشیدم کے مصداق دیکھتے ہی دیکھتے رہ گئے۔ نہ کوئی خاطر خواہ تشخیص ہوئی، نہ تحقیق اور نہ کوئی تدارک، فقط وہ مرے ہوئے درختوں کو سمیٹنے میں ہی لگے رہے کہ ان کے نزدیک پہ مرا ہوا ہاتھی 1.25 لاکھ کا ہی ٹھہرا۔ محکمہ جنگلات کی یہ حکمت عملی بلکہ راہ فرار ایک بہت بڑی کوتاہی ہے، بلکہ ہم کہیں گے قوم جرم ہے جس کا بروقت اور برمحل نوٹس نہ لیا گیا تو یہ ایک بڑا قومی المیہ ہوگا۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو، ہماری تو یہ دعا ہی ہو سکتی ہے۔ ترتیب چھانگا سرکار، نومبر دسمبر میں جب اس کے پتے گر جائیں تب اس کے روٹ شوٹ نکال کر اس کی شجرکاری کریں۔ شیشم کے درختوں کے نیچے جو چھوٹے چھوٹے شیشم کے پودے نکل آتے ہیں اسے روٹ شوٹ کہتے ہیں، پنجاب میں بہت عام ہے۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس نومبر دسمبر میں جتنے بھی روٹ شوٹ دستیاب ہوں ٹہلی کے ان کو نکال کر اپنے گاؤں دیہات اور نہروں پہ لگائیں، ناپید ہوتی ہوئی اس شاندار ورائٹی کو بچائیں۔ اس طرح کی کرشریں سکسچین کا بیج بھی عام دستیاب ہوتا ہے، اس کی نرسریاں تیار کر کے دوستوں کو دیں اور خود بھی شجرکاری کریں۔ پتوں کی مارکیٹ سے پودا 3-4 روپے کا مل جاتا ہے۔ اپنے وطن کے لیے ہر بشر دو۔